وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 120 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ 15ویں رکوع کا بیان جاری ہے، اور اس میں اب منافقین کے حوالے سے کچھ گفتگو آ رہی ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اور دین کے علم کے حصول کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، مدینے والوں کے لیے اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی ہیں ان کے لیے روا نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں۔ اب اللہ کے رسول تو گئے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، اور یہ مدینے میں یا اپنے علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسی، اور ان کے لیے یہ بھی روا نہیں تھا کہ وہ اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ بڑھ کر چاہیں۔ یہ ہے جو اس وقت ایک اپیلنگ انداز قرآن نے اختیار کیا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بندہ مومن کے لیے اس کی جان سے بڑھ کر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر بھی عزیز ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کسی مسلمان کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر ہے، تو جب اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو جو پیچھے بیٹھ رہ جائے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کی یہاں پہ ان کو توجہ دلائی گئی۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ اگر یہ نکلتے تو کیا کچھ اجر و ثواب اللہ ان کو عطا فرماتا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی مشقت، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ وہ کوئی ایسا قدم رکھتے ہیں کہ کافر غصے ہوں اس سے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ دشمن سے کوئی چیز چھینتے ہیں، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، بھوک اور پیاس برداشت کرو، مشقتیں برداشت کرو، تو جو عمل بھی کرو گے اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور وہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ نہیں کرتے۔ ولا یقطعون وادیا، اور نہ کوئی میدان اور وادی طے کرتے ہیں، الا کتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ہر محنت کی قدر ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب علم دین کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی، ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا، تو بعد میں جب غزوات کا معاملہ ہوتا یا سرایا کا معاملہ ہوتا، نوٹ فرمائیے، وہ جنگ کفار کے خلاف جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور وہ جنگ کفار کے خلاف جس میں صحابہ جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع سرایا ہے۔ تو اب غزوات و سرایا جو غزوہ تبوک کے بعد پیش آئے تو تمام مسلمانوں نے نکلنا شروع کر دیا، حالانکہ ان مواقع پر نفیر عام نہیں تھی،
تو اس میں اندیشہ تھا کہ اگر سب کے سب لوگ نکل جائیں گے تو ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، علم دین بھی حاصل کرنا ہے، لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ نہ نکل جائیں۔ فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور ایسا تو نہیں ہے کہ تمام کے تمام اہل ایمان نکل جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کوچ کرے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ مراد ہے کہ جب دین کی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی تو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تمام کے تمام لوگ نہ نکل جائیں، بلکہ کوشش یہ ہو کہ علم دین کے حصول کے اعتبار سے ہر گروہ میں سے کوئی ایک جماعت ضرور نکلے، تاکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس دوران جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے سیکھیں اور واپس آ کر دیگر لوگوں کو سکھائیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول خود تشریف نہ لے گئے ہوں تو آپ جس مقام پر ہوں وہاں کچھ لوگ رہیں اور دین کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں، تاکہ جو لوگ سرایا میں شرکت کے لیے گئے تھے، اللہ کے رسول نہیں تشریف لے گئے تھے، جب وہ لوگ واپس آئیں تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے وہ ان کو بتا دیں۔ یوں دین کے علم کے حصول پر یہاں پر خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، دین کے علم کے حصول کے 3 لیولز ہیں۔ نمبر 1، دین کا بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پر نماز فرض ہو چکی ہے تو اسے دین کے مسائل جو کہ نماز کے بارے میں ہیں اس کو حاصل کرنا ضروری۔ ایک شخص کا نکاح ہو گیا ہے تو اس سے متعلق جو بھی مسائل ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، اس کے متعلق مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو بنیادی علم ہر بندہ مومن پر حاصل کرنا فرض ہے دین کا۔ اس سے اوپر اگلا لیول ہے فرض کفایہ کے درجے میں، یعنی دین کا پورا علم حاصل کرنا۔ یہ علماء اور مفتیان کرام جو محنتیں کرتے ہیں تاکہ پورے دین کا علم حاصل کریں، تاکہ امت کی رہنمائی ہوتی رہے، جب بھی کسی کو کوئی خاص مسئلہ پیش آ جائے تو وہ ان اہل علم سے رجوع کر کے مسئلہ معلوم کر لے۔ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ پہلا درجہ فرض عین ہے، بنیاد علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری۔ دوسرا فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ امت کے چند لوگ یہ فریضہ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا اور پورے دین کے علم کے لیے ایک پلیٹ فارم مسلمانوں کے پاس ہوگا، وہ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں گے۔ تیسرا لیول دین کا یہ ہے علم کے حصول کے اعتبار سے کہ دین میں کسی شے کا کیا مقام ہے، ریشو پروپورشن کیا ہے، کیا شے زیادہ اہم ہے، کیا شے کم اہم ہے، کس وقت کس عمل کی زیادہ امپورٹنس ہے، کس وقت کم ہے، کس وقت دین کے تقاضے اہم ہیں کسی ایک اعتبار سے، کس وقت دوسرے اعتبار سے۔ تو یہ 3 لیولز ہیں، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، فرض کفایہ کے درجے میں کچھ لوگوں کا پورے دین کا علم حاصل کرنا، اور سب سے اوپر اہم ترین بات دین میں کون سی شے کس مقام پر ہے، پھر احکامات کی حکمتیں کیا ہیں۔ یہ 3 لیولز ہیں دین کے علم کے اعتبار سے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس مقام پر اہمیت بیان کی گئی کہ دراصل دین کا علم حاصل کرنے کی کہ تمام لوگ چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جا رہے ہوں یا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مقام پر ہوں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہاں جو یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ضرور نکلیں، بعض مفسرین نے اس کو قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ متعین فرمایا ہے اور بعض لوگوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ متعین فرمایا ہے۔ یہ دونوں آراء مفسرین نے بیان فرمائی۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ جب صحیح علم حاصل ہوگا تو اللہ کی فرمانبرداری لوگ اختیار کریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 16واں اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں دین کا جو غلبہ ہے اس کی توسیع کا حکم دیا گیا، منافقین کی دین دوری کا ذکر ہے اور ان کی سزا کا بیان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 بڑی پیاری آیات آ رہی ہیں اور امت پر جو آپ کی شفقت تھی اس کا بیان آ رہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اپنے قریبی کافروں سے لڑو، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر پائیں سختی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے اس بات کو، کہا گیا کہ اپنے قریبی کفار سے قتال کرو۔ یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ غزوہ تبوک کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کی توسیع کا عملی اعتبار سے اعلان فرما دیا، اور سلطنت روما سے جو آپ نے ٹکرانے کا فیصلہ کیا، یہ سرزمین عرب سے باہر نکل کر مقابلہ تھا، اور اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ دین حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب فرما دیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اسی کے ایکسٹینشن عرب سے باہر آپ نے شروع کر دی تھی غزوہ تبوک کے ذریعے سے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اور اس کو آگے بڑھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران کی بھی فتوحات ہوئیں، عراق کی بھی فتوحات ہوئیں، شام بھی فتح ہو گیا۔ یہ دین کے غلبے کی جد و جہد کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ غلبہ بڑھتا ہی رہے گا۔ یہاں مزید نوٹ فرمائیے، کہا گیا قریبی کفار سے لڑو۔ فطری ترتیب یہی ہے، کسی ایک جگہ پر پہلے دین کو غالب اور قائم کیا جائے، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی یہی تھی۔ آپ نے قریش مکہ کو پہلے دین کی دعوت پیش کی، پھر ہجرت کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کی، اس مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط فرمایا۔ اس کے بعد یہود کے خلاف اقدامات بھی آپ نے کیے جو مدینے میں تھے، پھر عیسائیوں کے خلاف آپ نے اقدام کیا، سلطنت روما کے خلاف، پھر صحابہ کرام ایران، عراق اور شام کے علاقوں تک پہنچے ہیں۔ یہ ہے فطری ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اب بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ کسی ایک مقام پر اللہ کے دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے رول ماڈل پیش کیا جائے، تبھی اتمام حجت ہوگا۔ اگر لوگوں کے سامنے پریکٹیکل نمونہ موجود نہ ہو تو ہم کس اعتبار سے ان کو دعوت دے سکیں گے؟ آج غیر مسلم یہی کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام بڑا اچھا دین ہے، وہ کہتے ہیں ہوگا، اس کا نمونہ ہمیں دکھاؤ، کہاں یہ نافذ ہے، کہاں اس کے احکامات قائم ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس دین حق کو کسی ایک مقام پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا یہ ملک ہم نے اسلام کے ہی نام پر حاصل کیا تھا، اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کو واقعتاً اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا سکیں، یہاں اس کو غالب کیا جائے، اور پھر یہ کہ فطری ترتیب کے مطابق اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ تو فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اپنے قریبی کافروں سے جنگ کرو، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والے کفار پر بڑے شدید ہیں جو اللہ کے دین کے باغی، اس کے احکامات کے نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اہل ایمان پر بڑے رحم دل ہیں۔ چاہیے کہ کفار تمہارے حوالے سے سختی محسوس کریں، لیکن نوٹ کیجئے ہمارے دین نے ایک طرف تو سختی کرنے کا حکم دیا کفار سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے باغی اور اللہ کے احکامات کے نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ دین کی خوبصورت تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں دیے ہیں کہ جب جنگ کرو کسی قوم کے خلاف تو عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، معذوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عبادت گاہوں کو نہ گرانا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، جانوروں پر حملہ نہ کرنا، جو ہتھیار پھینک دیں ان پر حملہ نہ کرنا۔ یہ خوبصورت تعلیمات ہیں، تو صرف ان کے خلاف اقدام جو میدان میں آ گئے جنگ کرنے کے لیے اور جو رکاوٹ بن رہے اللہ کے دین کے نفاذ میں، یہ خوبصورت تعلیم ہمارے دین اس حوالے سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر پائیں سختی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب منافقین کا بیان آ رہا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو بس ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا،
اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کر دیا؟ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس نے زیادہ کر دیا ہے ان کے ایمان کو۔ اللہ کی آیات کے نزول سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کے روش۔ اللہ جتنا نازل فرماتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کا بیان، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت کی نزول نے زیادہ کر دیا ان کی گندگی کو گندگی پر اور ان کے نفاق میں اضافہ کر دیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرے تو اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ اب اس کو نوٹ فرمائیے، سارا معاملہ اصل میں ہے انسان کی نیت اور ارادے پر۔ اگر انسان کی نیت درست ہو، اس کے اندر ہدایت کی تڑپ اور طلب ہو، تو قرآن کی ایک صورت، یہ چند آیات بھی ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور نیت میں کھوٹ ہو، ارادہ ہی نہ ہو قبول کرنے کا، تو جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا ہی ان کی منافقت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس قرآن کے نزول نے ظالمین میں صرف خسارے ہی میں اضافہ کیا ہے۔ اور بات بالکل واضح ہے، انسان کا اسٹمک، اس کا معدہ اگر درست ہو تو معمولی غذا بھی اس کی باڈی کی فنکشنز کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا معدہ خراب ہو تو بہترین غذا بھی اگر دے دی جائے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہی ہو جائے گا۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں ایک مرتبہ، او مرتین یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے مرحلے آتے ہیں، یہ نہیں نکلتے، ان کا نفاق واضح ہو جاتا ہے۔ کبھی قتال کے تقاضے قرآن میں آتے ہیں، یہ عمل نہیں کرتے، ان کی رسوائی ہو جاتی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر ان کے نفاق کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، قبول نہیں کیا جاتا تو اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ ہر سال میں 1-2 مرتبہ ان کی آزمائش ہو ہی رہی ہے، لیکن یہ توبہ نہیں کر رہے اور نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھتا؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ اتنا خوف ہے ان کو کہ اب کوئی آیت آئے گی اور قتال کا مطالبہ آ جائے گا، تو جان کیونکہ عزیز ہے اس لیے خوف رکھ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ قتال کا مطالبہ نہ آ جائے اور ہماری جان نہ چلی جائے۔ ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات آ رہی ہیں سورہ مبارکہ کی آخری آیات، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ اور جو امت پر آپ کی شفقت تھی اس کا بیان ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکے ہیں۔ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ایمان لانے والوں پر بڑے شفیق ہیں، بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان اور امت پر آپ کی شفقت کا معاملہ۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت 159 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے لنت لہم، ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ مزید ہم نے پڑھا تھا سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ کے رسول کے مشن کی ایک شق یہ بھی تھی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بوجھ دور کرتے ہیں، جو طوق ان کے گلوں میں پڑ گئے آپ ان کو اتارتے ہیں، جو جاہلیت کی باتیں، بری رسومات لوگوں نے اختیار کر لیے تھے، اپنی زندگی خود مشکل بنا لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان فرما دیا۔ آپ کا فرمان بھی ہے بخاری شریف کی حدیث میں، الدین یسر، دین آسان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ سراسر رحمت ہیں، آپ جو دین لے کر آئے وہ سراسر رحمت ہے، اس میں بندوں کے لیے آسانیاں ہیں، اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جو عقل میں نہ آنے والی ہیں، اس میں کوئی ایسے عقائد نہیں کہ جو بھونڈے قسم کے ہوں جیسے کہ مشرکین یہود و نصارہ کے تھے۔ صاف ستھرے عقائد دیے گئے ہیں، عملی تعلیمات عطا کی گئی ہیں جن میں سراسر انسان کی بھلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خواہش مند ہیں لوگوں کی بھلائی کے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اہل ایمان پر بڑے شفیق ہیں، بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ امت کے حوالے سے جو قرآن نے بیان کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف میں الفاظ ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے بھی یہ الفاظ کہے تھے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے ہمیں سکھائے گئے، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ الحمدللہ سورہ التوبہ کا بیان مکمل ہوا۔ نوٹ فرمائیے، اس مقام پر آ کر قرآن حکیم کی دوسری منزل مکمل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ یونس سے قرآن حکیم کی تیسری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم کے فہم کے اعتبار سے بعض اہل علم نے قرآن حکیم کے 7 حصے مقرر کیے ہیں، ہر حصے میں کم از کم ایک مکی صورت یا کم از کم ایک مدنی صورت ضرور ہوتی ہے، اور مکی صورتوں کے ساتھ مدنی صورتیں اور مدنی صورتوں کے ساتھ مکی صورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ہر گروپ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مقام پر آ کر جو دوسرا گروپ ہے مکی مدنی صورتوں کا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس دوسرے گروپ میں 2 مکی صورتیں ہم نے پڑھی، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور 2 ہی مدنی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا، سورہ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ اب اس کے بعد سورہ یونس سے قرآن حکیم کی تیسری منزل شروع ہو رہی ہے، اور مکی مدنی صورتوں کی تقسیم کے اعتبار سے جو سمجھنے کے لیے 7 گروپس مقرر کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ یونس سے قرآن حکیم کی تیسری منزل کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور جو مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے گروپس کی تقسیم ہے قرآن حکیم کی 7 گروپس میں، اس کا بھی تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ مسلسل 14 مکی صورتیں آئیں گی سورہ یونس سے لے کے سورۃ المؤمنون تک، اور اس کے بعد ایک مدنی صورت آئے گی سورۃ النور۔ تو گویا جو اب تیسرا گروپ ہے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے، اس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت سورۃ النور ہے۔ سورہ یونس کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نوٹ فرمائیے کہ سورہ یونس اور اس کے بعد سورہ ہود ہے، ان دونوں صورتوں کا مزاج ویسا ہی ہے جیسے کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا مزاج تھا۔ جیسے سورۃ الانعام میں تذکیر بآلاء اللہ کا موضوع تھا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا بیان بار بار اس کا ذکر آیا تھا، یہی موضوع انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ یونس میں بھی کثرت سے آئے گا۔ پھر سورۃ الاعراف میں تذکیر بایام اللہ کا موضوع تھا، بڑے بڑے ایام اور بڑے بڑے واقعات کا بیان آیا تھا، یہی انداز ہوگا انشاءاللہ سورہ ہود میں کہ وہاں بھی بڑے بڑے ایام کا ذکر ہے، گزشتہ قوموں کے حالات کا بیان آیا ہے۔ سورہ یونس کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ یونس 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ نوٹ فرما لیجئے کہ اس میں 9 رکوعوں میں تقریباً تذکیر بآلاء اللہ کا موضوع بار بار آئے گا، اللہ کی نعمتوں کا بیان، اور 2 رکوع یعنی رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 9، ان میں تذکیر بایام اللہ کا موضوع آئے گا، انباء الرسل کا ذکر آئے گا، جس میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا بیان ہے۔ اب پہلا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، یعنی تذکیر بآلاء اللہ، اور نیک اور برے لوگوں کا کنٹراسٹ پیش کیا گیا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی انہی میں سے ایک آدمی پر، ان انذر الناس،
کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، وبشر الذین آمنوا اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائے، ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے بلند مقام ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون کفر کرنے والوں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی کہ اس بات پر لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ نے ہم جیسے انسان کو وحی عطا فرما دی، اور انکار کیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معاذ اللہ انہیں جادوگر کہا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یدبر الامر وہ نظام چلا رہا ہے۔ 6 ایام کی حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے، عرش کی حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے اصل معنی ہمارے علم میں نہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ جھوٹی شفاعت تو نہیں ہو سکتی، ہاں شفاعت حق کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 28 میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند فرمائیں گے اسی کے لیے شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندے اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے۔ جنہوں نے محنت کی ہوگی، کچھ کمی رہ گئی تو اس سفارش کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے شفاعت حق، اللہ کی اجازت سے اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لیے۔ باقی ظالمین جنہوں نے نافرمانی ہی کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے احکامات کو پامال کیا، ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ظالمین کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ بس اسی کی عبادت کرو۔ رب وہ ہے، خالق مالک رازق وہ ہے، اسی کی بات مانو۔ افلا تذکرون بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا اسی کی طرح تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ بے شک وہی پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دوبارہ تخلیق با مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہم طرح طرح کے اعمال کرتے ہیں لیکن ان کے نتائج ہمارے سامنے اصلاً آتے نہیں ہیں۔ انسان تسلیم کرتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، انسان مانتا ہے اس بات کو، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے اپنے اندر شعور موجود ہے اچھائی اور برائی کا، لیکن ہم جب اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، اپنی انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بدلہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کی مخالفت ہوتی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بدی کرنے والے وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ دوبارہ تخلیق فرمائے گا اور وہاں دو ہی نتائج ہیں، نیکی کرنے والوں کو بھرپور بدلہ جنت کی صورت میں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور بدی کرنے والوں کو سزا جہنم کی صورت میں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وہی اللہ ہے جس نے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ نوٹ فرمائیے، سورج کی لفظ آیا ضیاء، وہ شے جس کی روشنی اپنی ہو اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، اس کی حرارت بھی بہت زیادہ ہے، ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر بھی ہے اور اس کی اپنی روشنی ہے۔ چاند کے لیے لفظ آیا نور، نور کسی شے میں اس کا ذاتی نہیں ہوتا، اس کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ روشنی کسی سے لی جاتی ہے۔ تو چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے
بلکہ وہ سورج کا ریفلیکشن ہے، یہ چاند کی روشنی سورج سے لی گئی ہے۔ اور یہ اشارہ ہے ایک بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹ کی طرف جو جدید دور میں ہمارے سامنے آیا کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے، چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ ریفلیکشن ہے، عکس ہے سورج کی روشنی کا۔ لیکن نوٹ فرمائیے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اشارے اللہ نے کیے ہیں۔ جہاں انسان آج پہنچا ہے 1400 برس کے بعد، تو جو قرآن کا اصل موضوع ہے یعنی ہدایت، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ وقدرہ منازل، اور اس چاند کی منزلیں مقرر فرما دیں۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو اور حساب بھی جان لو۔ ہم اپنے کیلنڈرز بناتے ہیں اسی سورج کے ذریعے سے، اسی چاند کی موومنٹ کے ذریعے سے۔ شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر ہم نے ایجاد کیا۔ قمری کیلنڈر کے مطابق ہم اپنے کچھ فقہی اور شرعی احکامات کو طے کرتے ہیں۔ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند کو دیکھ کر عید کرنا، چاند ہی کے حساب سے حج کے معاملات اور اس کے ایام طے ہوتے ہیں۔ تو یہ حساب کتاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع ہمیں عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ یہی سورج کی موومنٹ کی وجہ سے موسموں کا تغیر ہے، طرح طرح کے موسم ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے فصلوں کا پکنا ہے۔ یہ سب بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر غور و فکر کی بار بار دعوت دی جا رہی ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سب اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمایا مگر بامقصد طور پر۔ اتنا کچھ نظام جو اللہ نے قائم کیا، یہ اگر بامقصد ہے تو انسان کی تخلیق بھی بامقصد ہے۔ ہر شے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس نے یہ سب کچھ سجایا تمہارے لیے، اس نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر بامقصد طور پر۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمایا اس میں لآیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایک ایک ذرہ اللہ کی معرفت کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے وجود اور اللہ کی موجودگی کی دلیل ہے۔ اس سے تقوی اختیار کرنے والے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں نوٹ فرمائیے، اہل جہنم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی۔ نمبر 1، وہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں۔ نمبر 3، جو کچھ ادھر ہے اسی پر مطمئن ہیں۔ نمبر 4، انہوں نے اللہ کی آیات سے صرف نظر کر لیا، بھلا دیا۔ ان کے لیے فرمایا جہنم ہے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر ہم میں سے کسی کو اسی وقت موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں اللہ کے حضور پیشی کے لیے؟ کیا ہم نے دنیا کو اختیار کر رکھا ہے یا آخرت کو ترجیح دی؟ کہیں ہم دنیا پر راضی ہو کر تو نہیں بیٹھ گئے؟ کہیں اسی دنیا کے مال و اسباب کو تو کچھ نہیں سمجھ لیا ہم نے کہ سب کچھ یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں؟ اور کہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیات کو ہم نے بھلا تو نہیں دیا؟
اس کتاب کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دیتی؟ اگر ایسا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ تو جہنم والوں کی صفات ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی یاد عطا فرمائے، اور اپنے سامنے حاضری کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو مقصود بنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کے عارضی مال و اسباب کے بجائے اپنی رضا کے مقام جنت کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نتیجہ بہت خوبصورت ہے اہل جنت کا بیان، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں ایمان کی بدولت راستہ دکھائے گا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت کے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان باغات میں ان کی دعا یہی ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے۔ وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ جنت والوں کا بیان آ گیا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں نوٹ فرمائیے، قرآن واضح کر رہا ہے کہ تمنا کرنا کافی نہیں، محض دعا کر لینا کافی نہیں، ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا بھی لازم ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، مکی زندگی میں احکامات کم آئے تھے، روزے کا معاملہ، زکوٰۃ کا معاملہ، حج کی فرضیت، یہ مدنی دور میں آئے ہیں۔ مکی زندگی میں جو اہم ترین ایک عمل تھا وہ یہ تھا کہ ایمان قبول کر لو اور جو مصیبتیں آئیں برداشت کرو۔ ہم پڑھ چکے سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، دین پر ثابت قدم رہو۔ تو یہ بھی عمل صالح میں شامل ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کیا جائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس ایمان کی بدولت جنت میں باغات عطا فرمائے گا، اللہ اس ایمان کی بدولت نعمت کے باغات عطا فرمائے گا جس میں نہریں ہوں گی۔ وہاں پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو گریٹنگز سلام ہی ہوگا، اور وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے کیا وہاں بھی عبادت کی مشقت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر حمد، شکر ادا کرنا، اور تسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، ان کو ایسے جاری کر دیا جائے گا جیسا کہ سانس لینے میں انسان کو مشقت تو نہیں، اسی طرح ان کی زبان پر تسبیح اور حمد کے ترانے آ جائیں گے، کوئی مشقت وہاں پر نہیں۔ محنت یہاں ہے دنیا میں، وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ناشکرے لوگوں کا ذکر ہے، قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے، اور مشرکین جو مطالبات کرتے تھے اس پر اللہ کا تبصرہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں کو جلد تکلیف بھیج دے جیسے وہ جلد بھلائی چاہتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی جو عمر کی میعاد ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی، یعنی مہلت ختم ہو چکی ہوتی۔ نوٹ فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے والوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی تھی، تو ان لوگوں پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا گیا قحط کا۔ ان لوگوں نے خود کہا تھا اگر آپ برحق ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر کے دکھا دیجئے، تو تقریباً 7 برس قحط ان پر اللہ کی طرف سے مسلط رہا ہے۔ اس کا مزید بیان آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جیسے بھلائی مانگتا ہے برائی بھی جلدی مانگ لیتا ہے۔ تو یہ لوگ سوالات کر رہے تھے کہ ہمیں عذاب دکھا دیجئے، اگر اللہ دکھا دے تو مہلت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو متنبہ کیا جا رہا ہے
کہ دیکھو کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو، سوچ سمجھ کر مانگو، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ لوگ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اب انسان کے ناشکرے پن کا اظہار، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو وہ لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہم اس کی تکلیف کو اس سے، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، تو یوں چل پڑتا ہے گویا کہ تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے ناشکرہ بن انسان، مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، اور اللہ نے رحمت کا معاملہ فرمایا تو اللہ کو بھلا دیا۔ جبکہ مومن کا معاملہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا فضل سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے اس کے لیے۔ کوئی تکلیف آتی ہے واویلا نہیں مچاتا، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ روش مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ نعمت ملے تو شکر اور تکلیف آئے تو صبر۔ لیکن ناشکر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور فرمائی اس سے اور وہ ناشکری پن، وہ احسان فراموشی کے روش پر آ گیا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے بڑھ جانے والوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ اب گزشتہ قوموں کا کچھ ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر دیں جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان نہیں لائے، جھٹلانے کی روش انہوں نے اختیار کی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرمین کی قوم کو بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنایا۔ اب جو مشرکین مکہ موجود ہیں ان سے کہا جا رہا ہے اب تمہاری باری، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ جھٹلانے کی روش تو اختیار نہیں کرتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کی سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجیے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام میں، بار بار وہ فرمائشی معجزات کی درخواست سے کرتے تھے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور شے لے آئیے یا اس کو بدل دیجیے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے لیے روا نہیں کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو میرا اختیار نہیں کہ میں قرآن کو بدل دوں، یہی اصل معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کو مانتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تم جو مجھ سے مطالبات کرو کہ اس کو بدل دیں کچھ اور لے آئیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اور چیز ہمیں چاہیے، وہ قرآن کو معاذ اللہ ناکافی سمجھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات جو کہ بالکل واضح ہیں اس کے مقابلے میں کچھ اور من چاہی باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ اصل معجزہ یہ قرآن ہے، یہی اللہ کی طرف سے آنے والا آخری ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت اب اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے۔ تو یہ ہے اصل شے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن پر یقین عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔